اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے سے ہمیں فیضیاب ہونا نصیب فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ کا لقب دیا۔ وہ جب چاہتے کوہ طور پر جاتے اور اللہ سے بات کر لیا کرتے تھے، تو اللہ کے کتنے قریب ہوں گے وہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام فرما رہے تھے، تو انہوں نے بڑے پیار سے لاڈ سے آ کے پوچھا کہ یا اللہ، میں جب چاہتا ہوں تجھ سے آ کے کلام کر لیتا ہوں، کیا کوئی تجھ سے اتنا قریب بھی ہو سکتا ہے جتنا میں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے حبیب کی امت آخری دور میں آئے گی، اور جب وہ سوکھے ہونٹوں اور خشک حلق کے ساتھ مجھے پکاریں گے، مجھ سے دعائیں مانگیں گے، تو وہ آپ سے زیادہ مجھ سے قریب ہوں گے۔ تو محدثین نے یہ افطار کے وقت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ افطار کے وقت کی اللہ تعالیٰ نے بابت فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے تمام امتوں پر، آپ سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض فرمائے ہیں، لیکن محمد کی امت کو جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا، وہ یہ بخشا کہ ہم پر جو روزے فرض کیے گئے وہ ایک خاص مہینے میں فرض کیے گئے، جسے رمضان المبارک کہا گیا، یعنی یہ مہینہ ہمیں تحفتاً اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، رمضان کا مطلب ہے جھلسا دینے والا، بھسم کر دینے والا۔ تو اگر اس کی شرعی اصطلاح دیکھیں تو یہ ہے کہ ہمارے دل سے جتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں انہیں جلا کے ختم کر دیتا ہے اور ہمیں پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے روزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں روزہ عطا کیا گیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا رزق روک رہا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھوا کر اللہ تعالیٰ اپنا قرب حاصل کرواتے ہیں، اللہ اپنے سے قریب کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، دیکھو اس بندے نے خالصتاً میرے لیے روزہ رکھا ہے، تو اس کا بدل بھی میں دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہم جتنے بھی عمل کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی ہمارے اچھے برے اعمال ہیں، ان سب کی جو فیصلے ہیں وہ ہمارے کرامن کاتبین کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا کتنا اس کو اجر دیا جائے گا، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بدل میں دوں گا۔ اب بندہ جانے اور اللہ جانے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب یہ ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو روزے جو تحفے میں پیش کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میری امت کو روزوں میں 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں اور 3 انعامات نصیب فرمائے ہیں۔ تو خصوصیات کیا ہیں؟ اور یہ خصوصیات انہی لوگوں کے لیے ہیں جو روزے رکھیں گے، جو یہ مہینہ پائیں گے اور روزے رکھیں گے، ان کے لیے۔ تو پہلا آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی خصوصیت عطا کی ہے کہ روزدار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ روزدار قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے منہ سے اس وقت بھی یہی مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مخلوق جو ہے وہ پانی کی مخلوق ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دریا کی مچھلیاں، جو دریاؤں میں مچھلیاں ہیں، وہ میری امت کے روزداروں کے لیے سحر سے لے کے افطار تک استغفار کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، کہ ان کے گناہ بخش دیں۔ تیسری خصوصیت کہ رمضان المبارک میں روزانہ اللہ تعالیٰ اپنے روزدار بندے کے لیے جنت کو آراستہ کرتے ہیں۔ جتنے اخلاص سے آپ روزہ رکھیں گے، اتنی ہی آپ کی جنت اپ گریڈ ہوتی رہتی ہے۔ روزانہ اس کو سجایا اور سنوارا جاتا ہے، جس کو دیکھ کے فرشتے رشک کرتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے نیک بندے کوئی گناہ نہ کر سکیں،
اور پانچواں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بخشی وہ آخری رات کو بخشی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی آخری رات سب کی بخشش فرما دیتے ہیں، جس میں سے لیلۃ القدر جو ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ اور اب انعامات سن لیجئے، روزداروں کے لیے کیا کیا انعامات ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں اس خاص مہینے میں، رزق کو خوب بڑھا دیتے ہیں، اور جنت کے دروازوں کو اپنے روزدار بندوں کے لیے کھول دیتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے وہ میرا بندہ داخل ہو جائے۔ تو میرے بہن بھائیوں، حدیث میں آتا ہے کہ جو اس روزہ رمضان کو پالے، جو اس مہینے کو پالے اور روزہ دانستہ طور پر جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ پورے سال بھی روزہ رکھتا رہے گا تو اس کا بدل اس کو نہیں ملے گا، وہ محروم رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمارے پاس پھر یہ مہینہ آیا ہے، بہت زبردست چانس ہے ہمارے پاس اپنی مغفرت کرانے کا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو میرے بہن بھائیوں، خوب عبادتیں کیجئے، روزے رکھیے، خوب سجا کے سنوار کے عبادتوں کو کیجئے، اور اللہ کے لیے خالصتاً روزہ رکھیے۔ اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ شرط وہی ہے کہ نماز کی پابندی کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے، مزید جو ذکر و اذکار ہیں اس کا اہتمام کیجئے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، فلسطینی مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ رمضان المبارک میں جاری رکھیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔